ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت سینیٹر شیری رحمان صاحبہ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے سچویشن کو دیکھتی ہیں. ٹاکس ختم ہو گئی ہیں تو نیکسٹ فیو ڈیز کیا معاملات کس طرف جائیں گے اینڈ واٹ شوڈ پرٹیکولرلی پاکستان بی ڈوئنگ. جی ویلکم ٹو دا شو شیری رحمان صاحب. جی السلام علیکم نسیم ذرا آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا کہ آگے ہمیں کیا توقعات رکھنی چاہیے، تو اس سے پہلے میں آپ کی اجازت سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو اس وقت اس پورے معاملے کے بارے میں بیانیہ چل رہا ہے اس میں دو تین باتیں کہنی ضروری ہیں، اگر آپ اجازت ضرور فرمائیے. جی وہ یہ کہ دیکھیے میں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں، اب سینٹ کی تقریر میں بھی اور کل کوئی پرسوں انگنت شوز میں، کہ یہ تو ایک شروعات ہے جی. اور بیچ جنگ کے پاکستان نے دو فریقین کو جو ایک دوسرے کو بالکل اعتماد کا فقدان میں لپٹے ہوئے ہیں، ایک بہت ہی سنگین جنگ کے بیچ سے نکال کے، آپ کو جہنم کے دہانے سے نکال کے ایک سیف سپیس میں لے کر آئے ہیں، جو فزیکلی انہوں نے آنا پسند کیا آپ پر اعتماد کر کے. تو وہ ایک دوسرے پہ تو انہوں نے اعتماد کرنا شروع نہیں کر دیا، نمبر ون. اور دوسری بات تو یہ تو آئس بریکر ہوتا ہے. نمبر ٹو، یہ کوئی ایک دم سے بلیک سوان ایونٹ نہیں تھا. اس کی جو بھی پلاننگ تھی وہ یہی تھی کہ شروعات ہوگی. اور تیسری بات کہ خاص طور سے نیوکلیئر تنصیبات اور نیوکلیئر انریچمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اثاثوں کی بات ہو رہی ہے، اور اسٹریٹ آف ہارموز کی بات ہے. باقی چیزیں تو ہیمر آؤٹ ہو بھی سکتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں، خاص طور سے نیوکلیئر ڈیل، آپ کو یاد ہے پچھلا جے سی پی او اے کتنے مہینے لگے تھے؟ 20 مہینے لگے تھے جی، بے شک، ٹو جسٹ لینڈ اے ڈیل. اور اس میں کتنی میٹنگز ہوئی تھیں انگنت، ٹیکنیکل ٹیمز کی، پولیٹیکل ٹیمز کی، اسٹریٹجک ٹیمز کی جی، اور سائنس والی ٹیمز کی. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہاں کیا توقع تھی دنیا کی کہ کوئی معجزاتی ویسے ہی معجزاتی میٹنگ ہوئی ہے. یہ میں سمجھتی ہوں اٹ واز میکنگ دا امپاسبل پاسبل. تو یہ تو شروعات تھی. اور آئی ڈونٹ نو کہ فریقین کی بھی توقعات کیا تھی کہ کوئی بیٹھیں گے اور کوئی ایک دم میریکل ہو جائے گا. ایک سپیس میں یہ بات شروع ہوتی ہے اور بہت ضروری تھا کہ یہ بات شروع ہو. اب آخری بات میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ دیکھیں، امن کا جو عمل ہوتا ہے وہ جنگ سے مشکل ہوتا ہے، اور اس کو سیکیور کرنا آخر میں میڈیٹر کی اکیلے ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ذمہ داری کا بوجھ تو فریقین پہ ہوتا ہے. ان کی توقعات ہوتی ہیں اور ان کی ترجیحات ہوتی ہیں، اور ان کی سیاسی پھر کیپٹل اس میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں استعمال ہوتا ہے. تو فیصلے تو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں. آپ آخرکار صرف یہ شروعات. تو آئی تھنک یہ میری نظر میں تو یہ آئس بریکر تھا. آئی واز شاک کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈیل یہاں ہوگا، اور ایک دن میں 21 گھنٹے ہو، 24 گھنٹے ہو، 4 دن لگے. میں نے تو یہ کوشچن کیا تھا ہر چینل پہ بھی کہ ہاؤ وڈ دس بی پاسبل وین جسٹ ون ڈیل، جو جنگ کے درمیان نہیں ہوا تھا، جے سی پی او جنگ کے درمیان نہیں ہوا تھا، وہ تو جی جو آپ کہہ رہی ہیں 20 مہینے لگے تھے. جی جو آپ کہہ رہی ہیں نا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی ٹویٹ کیا ہے، دا یو ایس پریزیڈنٹ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نہیں ہوئے مذاکرات، وہ تو شروع ہیں، ابھی چل رہے ہیں. سو ایک طرف تو آپ کہہ رہی نا کہ پاکستان کم جو ہے فریقین کو ساتھ لے آئے، اب وہ بات کریں گے آپس میں، بٹ آبویسلی بیہائنڈ دا سینس پاکستان تو بڑی پرو ایکٹیولی انگیج رہا ہے. تو آپ کو کیا لگ کیا رہا ہے کہ وچ دیفو مینس کہ آپ کا خیال ہے سیز فائر نہ کہ ہولڈ کرے گا سینیٹر رحمان، اٹ ول آلسو یہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا؟ تھوڑا سا آپ پروجیکٹ کیجئے گا کہ ہاؤ ڈو یو سی دس. آپ مجھے ضرور شیری کہہ سکتی ہیں، میں آپ کو بہت طویل عرصے سے جانتی ہوں، بٹ تھینک یو. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے، میں اور آپ اگر کہہ دیں کہ سیز فائر ہولڈ کرے نہ کرے تو یہ جلد بازی ہوگی، کیونکہ حالات یہاں تو اس سچویشن میں، پہلے جنگوں میں شاید ایسا نہیں ہوا. دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو
لبنان اور اسرائیل کا فیکٹر ہے جی، جو پرووک کر رہا ہے سب کو، خاص طور سے ایران کو، کہ انہوں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ یہ خلاف ورزی ہے ہمارے جنگ بندی معاہدے کی اور کھلی عام خلاف ورزی ہے. ادھر سے وہ 18 پتہ نہیں کتنے کلومیٹرز کی آکیوپیشن کوشش کر رہا ہے لبنان کی بھی منجمد ہو جائے اور اس کو پرماننٹ کر دیں، اور اس کو یقینی بنانے کی اسرائیل کوشش کر رہا ہے اس بیچ. تو یہ ایک اسٹریٹجک پاز جنگ میں ہونا تھا، یہ کہ نہیں کہ دوسرے تھیٹرز میں کھل جائے بات، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں اس کو ایکسپیکٹیشن اور توقعات سے زیادہ لوڈ نہیں کرنا چاہیے. تو سیز فائر جو ہے، ہر سیز فائر میں وائلیشنز ہوتی ہیں جی، آپ کو بھی تجربہ ہے اپنے ملک میں ہی، پاکستان انڈیا میں کتنے سیز فائر وائلیشنز ہوتے ہیں، اور کبھی چھوٹے ہوتے ہیں کبھی بڑے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے سالوں سال وہ سیز فائر کو مطلب مشکل حالات میں دونوں ممالک نے برقرار کیا، اور آئی تھنک پاکستان کی زیادہ اس میں تگ و دو ہوتی تھی اور ایک اسٹریٹجک پیشنس ہوتی تھی. تو سب کو تھوڑی اسٹریٹجک پیشنس دکھانی پڑے گی میں سمجھتی ہوں، اگر وہ کوئی سحر حاصل فیصلے یا فیصلہ کن مرحلے تک جانا چاہتے ہیں جہاں دنیا کی نئی جو حقیقت ہے وہ کوئی پکچر میں سیٹل ہو جائے. یہ ابھی نئی حقیقت ہوگی، کوئی پرانی سچویشن نہیں ہوگی بالکل. تو اس میں اٹ ول بی اے نیو ریالٹی، جس میں یہ نیو نارمل، جس میں ایک دنیا کو پھر سیٹل ڈاؤن ہونا ہوگا، اور اس میں وقت لگے گا، اور اس کے بے شک وائلیشنز بھی ہو سکتے ہیں. یو کین ایکسپیکٹ دیٹ. You can expect violations, but the process is likely to move towards some kind of finally. ناظرین، سینیٹر شہید رحمان صاحبہ سے ہم بات کر رہے تھے. اب ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کنکلوڈنگ کامنٹس، اور پھر ہمارا سیشن آج کا ختم ہوگا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت پروفیسر عدیل ملک صاحب ہیں. یہ خطے میں جو اسٹیٹ ہے اور اکانومی ہے اس پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے. پولیٹیکل اکانومی کے پروفیسر ہیں مڈل ایسٹ پر، خاص طور پہ ویسٹ ایشیا پر کام کرتے. بہت شکریہ پروفیسر عدیل ملک فار جوائننگ اس. بس ہم یہی چاہیں گے کہ آپ ذرا اپنا تجزیہ دے دیں، یہ جب سے ٹاکس ہوئیں یہاں ختم ہوئیں، اینڈ اس کے بعد اب آپ جو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، میرے خیال میں اس جو پچھلا ہفتہ ہے بہت مومنٹس تھا، اور اس کی 3-4 باتیں بہت خاص ہیں. سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو ابھی یہ نتیجہ خیز تو ثابت نہیں ہوئی ابھی، لیکن مجھے اس کی امید بھی نہیں تھی، کیونکہ کوئی بھی جو نیگوسیشن کا، مذاکرات کا عمل ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے. ہمیشہ 2 بڑی پارٹیز آتی ہیں، ان کے بہت ڈفرنٹ طرح کی آڈینسز ہیں، ڈفرنٹ آبجیکٹیوز ہیں. تو جو اس میں اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جے ڈی وینس نے آف کورس کہا کہ بھئی یہ بال ایران کے کورٹ میں، یعنی انہوں نے نیگوسیشنز کو، مزید نیگوسیشنز کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا. اور جو ایرانین ڈیلیگیشن بھی ہے انہوں نے اس بات کے اوپر ظاہر کیا اور اس کے اوپر ایمفسائز کیا کہ یہ نیگوسیشنز ابھی چل رہی ہیں، اور ہم ایران جو ہے وہ ڈائیلاگ پہ یقین رکھتا ہے. اب جہاں تک جو وجہ بتائی گئی ہے، جے ڈی وینس نے نیوکلیر کی وجہ بتائی، وہ میرے خیال میں ایک کور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیوکلیر مذاکرات ہوتے ہیں وہ کبھی 2 دنوں کے اوپر محیط نہیں ہوتے. آپ نے پہلے بھی جے سی پی او میں دیکھا، دوسرے بھی جو بہت طویل مذاکرات ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے یہ کہنا کہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ نہیں ہو پایا تو وہ ان کی ویکنس ظاہر کرتا تھا، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ اس وقت کنٹرول ایران کا ہے. اگر وہ یہ کہتے کہ لبنان میں سیز فائر کے اوپر عمل نہیں ہے تو دنیا میں برا مانا جاتا ہے، کیونکہ لبنان کے اوپر تقریباً یونانیمس یورپ کا اور باقی ملکوں کا بھی اتفاق ہے کہ وہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ جو مختلف آڈینسز ہیں ان کو یہ اپیل کیا گیا. ایک تو یہ ہے، لیکن مذاکرات کے ساتھ 3 بہت بڑی پیش رفت ہے پاکستان کے لیے. پہلی یہ ہے کہ پاکستان نے جتنی پاکستان کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی عالمی محاذ پہ، کہ یہ ایک ٹربل میکر ہے، یہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، یہ پیس نہیں چاہتا، تو پاکستان نے سکسیسفلی پوری دنیا کو بتایا کہ ہم جو ہے وہ پیس کے اوپر، امن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور مختلف پارٹیز ہمارے آ کے ہم اس کو نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے.
دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں پچھلے 15-20 سالوں میں پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے ایران کے ساتھ وہ ایک نئی فیز میں داخل ہو چکا ہے.